فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے سیدہ طاہرہ عباس جعفری آپ سب کی سماعتوں کی نظر تاریخ اسلام میں بی بی عائشہ کا کردار کی جلد نمبر 2 لے کے حاضر ہیں، اور جلد اول آپ لوگوں تک پہنچ چکی ہے۔ انشاءاللہ کہ جلد 2 بھی ہم جلد سے جلد تکمیل کے مراحل تک پہنچائیں گے۔ آئیے ہم ابتدا کرتے ہیں تاریخ اسلام میں بی بی عائشہ کا کردار جلد 2۔ مؤلف ہیں علامہ سید مرتضیٰ عسکری صاحب، مترجم ہیں عطا محمد سردار نیا صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی پہلی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مقدمہ مترجم۔ کہتے ہیں محترم قارئین کے پیش نظر موجودہ کتاب احادیث ام المومنین عائشہ کا ترجمہ ہے۔ کتاب کا متن مشہور محدث علامہ مرتضیٰ عسکری نے لکھا ہے۔ مؤلف کتاب کے مذہبی، معاشرتی اور علمی خدمات اس قدر ہیں کہ دوست اور دشمن سبھی تحسین اور ستائش کرتے ہیں، جن کی تفصیل کے لیے مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ انہی جناب کی علمی اور ثقافتی خدمات کا ایک نمونہ احادیث ام المومنین عائشہ ہے۔ دانشور مؤلف نے اس کتاب میں بی بی عائشہ کے افکار، عقائد اور اوصاف اور اخلاق کو بھرپور طریقے سے واضح کر کے ان کی نفسیات قارئین کے سامنے مجسم کر دی ہیں۔ عائشہ کے واقعی چہرے سے انہیں واقفیت ہو جاتی ہے۔ عائشہ کی حیات و زندگی پر مشتمل یہ کتاب ان کے زمانے میں پیش آنے والے اہم واقعات اور حوادث کا تجزیہ پیش کرتی ہے۔ لیکن محترم مؤلف کا اس کتاب لکھنے سے اصل مقصد یہ نہیں کہ عائشہ کے حالات زندگی لکھے جائیں، بلکہ بلند تر اور وسیع تر مقصد پیش نظر ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ احادیث جو عائشہ سے مروی ہیں ان کا تحلیل اور تجزیہ پیش کیا جائے، ان کا صحت اور سقم اور واقعیت اور اعتبار کی حدیں واضح کی جائے۔ اس عمیق اور وسیع الذیل بحث سے قبل اس کتاب میں مقدمے کے عنوان سے بعض ان تاریخی حوادث کا تذکرہ کیا گیا ہے جن میں بی بی عائشہ نے مداخلت کی۔ مؤلف نے ان کا تحلیل اور تجزیہ کر کے اخلاقی حالت، شخصیت اور جس راوی نے اسے بیان کیا ہے اس کا واقعی کا قافیہ پیش کیا ہے، جس سے روایات کی قدر و قیمت اور عیار و میزان واضح ہوتا ہے۔ مؤلف محترم نے انہی واقعے سے بھرپور حیات عائشہ کی تجزیے کو مقصد قرار دیتے ہوئے یہ کتاب لکھی ہے اور انہیں متعدد فصلوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں حساس ترین 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عائشہ عثمان کے زمانے میں، نمبر 2 عائشہ حکومت علی کے زمانے میں، نمبر 3 عائشہ حکومت معاویہ کے زمانے میں۔ حصہ اول کا ترجمہ فاضل ارجمند جناب آقائے سردار نیا کے قلم سے ہوا ہے اور نقش عائشہ در تاریخ اسلام کے نام سے شائع ہوا ہے۔ حصہ دوم بھی مؤلف محترم کے حکم سے ترجمہ کیا گیا، جو موجودہ کتاب کی شکل میں قارئین کے پیش نظر ہے۔ اس کا تیسرا حصہ بھی خدا کی مدد سے جلد ہی شائع کیا جائے گا۔ آخر میں چند باتوں کی یاد دہانی ضروری معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 1 چونکہ اصل کتاب عربی میں ہے، فارسی دان حضرات میں چند ہی اس سے استفادہ کر سکتے تھے۔ فارسی زبان میں ترجمہ ہونے سے اس کی افادیت عام ہو گئی۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ تمام لوگ اس سے بہرہ مند ہو سکیں۔
اس لیے جہاں اصل مطلب بھی ضرورت سمجھی جائے گی توضیح حواشی کا اضافہ کیا جائے گا تاکہ وہ تمام لوگ بھی استفادہ کر سکیں جنہیں تاریخی اصطلاحات سے پوری آشنائی نہیں رکھتے۔ نمبر 2، ان تمام مقاصد کے پیش نظر ترجمہ کتاب کے سلسلے میں آزاد اسلوب اختیار کیا گیا۔ نمبر 3، ممکن حد تک مؤلف کے مقصد کا تحفظ کرتے ہوئے مطالب کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا گیا۔ کہیں کہیں اصل کتاب کے مطالب میں اضافہ بھی کیا گیا ہے تاکہ قارئین کو تھکن کا احساس نہ ہو۔ نمبر 4، اگر قارئین کرام درمیان مطالب تاریخی فکروں میں تکرار کا مشاہدہ کریں تو اسے عیب یا نقص نہ سمجھیں، کیونکہ اس کتاب کے محترم مؤلف نے محض ایک تاریخی تسلسل کے بیان پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ حوادث تاریخی کو واضح انداز میں بیان کر کے حقائق کو روشن اور نمایاں کریں۔ اس بلند مقصد کے لیے ناگزیر تھا کہ حادثات اور واقعات کے تسلسل کو تھوڑے فرق کے ساتھ مختلف اسناد کے پیش نظر متعدد کتابوں کے حوالے سے درج کیے جائیں تاکہ تمام جزیات سامنے آ جائیں۔ اسی وجہ سے اس کتاب میں بعض واقعات تاریخی کے مدارک اور ماخذ کے اختلاف کی وجہ سے تکرار پیدا ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تکرار نقص یا عیب نہیں سمجھی جا سکتی، بلکہ اس قسم کے اسلوب تحریر کو خوبی اور اعتبار کے حساب میں رکھا جاتا ہے تاکہ جن حقائق کو پیش کیا جا رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ واضح ہو سکے۔ محمد صادق نجمی، ہاشم حریثی، قم المقدسہ، 1393 ہجری۔ یہ تھا مقدمہ مترجم کا، اب ہے مقدمہ مؤلف کا۔ ہمارے پیش نظر جو تحقیق و تجزیہ ہے، اس کا مقصد نہ تو علم کلام کے درپے ہونا ہے، نہ فقہی یا تاریخی، اور دوسرا کوئی مقصد واضح لفظوں میں کہا جائے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی گروہ کے عقائد و افکار کی تنقید کریں یا کسی دوسرے گروہ کے عقائد کے بارے میں صفائی دیں یا اس کی طرفداری کریں۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی کی ستائش و تعریف اور دوسرے کی مذمت اور بدگوئی کرے۔ پھر ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی فقہی بحث چھڑ جائے کہ حکم قتل اسلامی فقہ کے اعتبار سے تحلیل و تجزیہ کریں۔ یہاں تک کہ ہمارا مقصد تاریخ نویسی بھی نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہو تو تمام تاریخی حوادث کو تفصیل سے نقل کریں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بعض تاریخی حوادث کو مدراک اصل اور اولین کو معتبر کتب تاریخ سے نقل کر کے قارئین کرام کے حوالے کر دیں تاکہ ان کا مطالعہ کر کے بی بی عائشہ کی شخصیت اور واقعی قافیہ پہچان سکیں، ان کے افکار اور عقائد اور روحانی علامتوں کو سمجھ سکیں۔ نتیجے میں آئندہ زیر بحث آنے والی ان کی روایت اور احادیث کی قدر و قیمت اور اعتبار واضح ہو سکے۔ اس طرح ان کی احادیث کی تحقیق و تجزیے کی راہ ہموار ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کتاب میں ان حوادث کو نظر انداز کیا ہے جو ہماری بحث و تحقیق سے ربط نہیں رکھتے تھے، صرف انہی واقعات اور حوادث سے تاریخی کو نقل کیا ہے جو میرے مقصد سے مربوط ہیں، کیونکہ اس قسم کے واقعات نقل کرنے سے بی بی عائشہ کی عجیب اور پیشدار شخصیت اور ان کا سیاسی اور فکری تدبر نمایاں ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے افکار اپنی طرف مائل کرنے کی کس قدر مہارت رکھتی تھیں، کس طرح 2 خلفاء کے پائے حکومت کو متزلزل کر ڈالا، ان میں سے ایک عثمان کو قتل کرنے کا فتویٰ صادر کیا اور اپنا فتویٰ مؤثر بنانے کی راہ ہموار کی، کیونکہ اگر انہوں نے فتویٰ نہیں دیا ہوتا تو عثمان قتل نہ ہوتے، خلیفہ کا خون بہانے اور مرتبہ خلافت کی ہتک اور حرمت برباد کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ پھر یہ کہ انہوں نے کس طرح اپنی سیاسی سوجھ بوجھ سے عثمان کے قتل ہونے کے بعد تیزی کے ساتھ بڑی آسانی سے ان سے اپنی سابقہ دشمنی اور دعوت کے لباس کو تبدیل کر کے ان کے خون کا بدلہ لینے اور طرفداری کا مظاہرہ کیا۔ جی ہاں، عائشہ ایسی ہی زیرک اور ماہر خاتون تھی کہ انہوں نے واقعی قاتل سے اپنی بیزاری ظاہر کی اور اپنے آپ کو
ان کا طرفدار اور قصاص لینے والا متعارف کرایا۔ انتہائی تعجب کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے عثمان کے قاتلوں اور دشمنوں کے ان کے دوستوں اور فرزندوں کے ساتھ ایک ہی لشکر میں ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ اس طرح عثمان کی خواہی کا لشکر ترتیب دے دیا۔ واقعی وہ بہت مہارت رکھتی تھیں کہ حضرت علی علیہ السلام قتل عثمان میں ذرا برابر بھی شریک نہیں تھے۔ ان پر قتل کا الزام تھوپ دیا اور انہی کو قاتل کی حیثیت سے متعارف کروایا۔ ان کی وہ سابقہ عظمت و بزرگی جو انہیں اسلامی معاشرے میں حاصل تھی، انہیں یکسر حرف غلط بنا کر عوام کو ان کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر دیا۔ جی ہاں، یہ بے نظیر سیاسی صلاحیت اور عجیب و غریب توانائی عائشہ ہی سے مخصوص ہے، جن کا نام تاریخ میں مشہور ہو گیا اور وہ برجستہ شخصیت تاریخی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے۔ برجستہ انہیں تاریخی شخصیت کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک عائشہ کے بارے میں ان کے کردار کا صحیح طریقے سے تحلیل اور تجزیہ نہیں کیا گیا، نہ ان کا واقعی قافیہ نمایاں کیا گیا۔ اس بارے میں بہت سے حقائق سے پردہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ اب میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری اس راہ میں مدد فرمائے کہ میں اس تاریک گوشے کو واضح کر سکوں، ان حقائق سے پردہ اٹھا سکوں، عائشہ کی شخصیت جیسی کہ ہے اس کی نشاندہی کر سکوں، تاکہ اس طرح ان کی احادیث کی قدر و قیمت اور حدود اور اعتبار معلوم ہو سکے۔ سید مرتضیٰ عسکری۔ عنوان ہے بیعت کے بعد۔ حساس ترین فراز جس وقت عثمان قتل کر دیے گئے اور مسلمانوں کے یہ تمام معاشرتی اور سیاسی امور ان کے ہاتھوں میں واپس آ گئے، خلیفہ کی بیعت ہونے کی وجہ سے ان کی گردنیں محدود اور دوسرا منتخب کرنے کی راہ مسدود تھی۔ جب وہ اس سے رہائی پا گئے تو سب نے باہم حضرت علی علیہ السلام کی طرف رخ کیا، آپ کے گرد ہجوم کر لیا کہ آپ کی بیعت کر کے آپ کو خلیفہ منتخب کر لیں گے۔ طبری نے اس واقعے کو یوں لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب حضرت علی علیہ السلام کے سامنے آ کر عرض کرنے لگے، یا علی، مسلمانوں کے خلیفہ عثمان قتل کر دیے گئے ہیں اور آج بھی تمام مسلمان ایک امام اور سرپرست کے لیے مجبور و ناچار ہیں، اور ان کی سرپرستی کے لیے آپ سے زیادہ موزوں اور لائق تر ہم کسی کو نہیں جانتے، کیونکہ اسلام میں آپ کی سابقہ زندگی سب سے زیادہ مفید اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت بھی سب سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، تم لوگ ہمیں یہ پیشکش ہرگز نہ کرو، خلافت میرے گلے منڈھو، کیونکہ میرے لیے خلیفہ کا مشیر اور وزیر ہونا اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں کرسی خلافت پر ٹیک لگاؤں۔ اصحاب نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، ہم آپ سے دستبردار نہیں ہوں گے جب تک آپ ہماری اس بات کو قبول نہ کر لیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اب جب کہ میرے لیے تمہاری بیعت قبول کرنے کے سوا چارہ نہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ مراسم بیعت مسجد میں تمام مسلمانوں کی رضا اور رغبت کے ساتھ ظاہر بظاہر ہو۔ اس کے بعد طبری نے نقل کیا کہ تمام مسلمانوں میں جن میں طلحہ و زبیر بھی تھے، حضرت علی علیہ السلام کے اس ہجوم کی شکل میں آئے اور یوں کہا، یا علی، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی بیعت کریں اور آپ کو خلافت اور امامت کے لیے چن لیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے لوگوں کے جواب میں فرمایا، مجھ سے باز آؤ، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ مجھے خلافت اور حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی تمہاری طرح ایک مسلمان ہوں، جسے بھی اس عہدے کے لیے مناسب دیکھو، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ خدا کی قسم، میں بھی اس پر راضی ہو جاؤں گا اور تمہارے اس اقدام پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کروں گا۔ لیکن وہ حضرت علی علیہ السلام کے ارشاد پر راضی نہ ہوئے اور انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ زور دیتے ہوئے کہا، یا علی، خدا کی قسم، ہم آپ کے سوا کسی کو بھی مسلمانوں کی رہبری اور پیشوائی کے لیے منتخب نہیں کریں گے۔ اس کے بعد طبری نے لکھا کہ عثمان کے قتل ہونے کے بعد عوام جتھا بنا کر اجتماعی شکل میں کئی مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے تقاضا کیا کہ مرتبہ خلافت کو قبول کر کے مسلمانوں کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے ان لوگوں کے تقاضوں کا اثبات میں جواب نہیں دیا۔
ان کی خواہش پوری نہیں کی۔ مسلمانوں نے آخری بار ان کے پاس آ کر کہا، یا علی، اگر خلیفہ کے انتخاب اور تعین کا معاملہ اس سے زیادہ طول پکڑے گا تو مسلمانوں کے انتظامی معاملات چوپٹ ہو جائیں گے۔ اس صورتحال میں آپ جیسے لائق سرپرست کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے امور کی اصلاح فرمائیں، ان کی اجتماعیت کی طوفان زدہ کشتی کو نجات اور رہبری کے ساحل پر لگائیں۔ اب یہاں پر حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں کو مثبت اور کارگر جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے حد سے زیادہ میرے اوپر دباؤ ڈالا، حد سے زیادہ اصرار کیا، میرے سوا کسی کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو، تو اب میری بھی ایک پیشکش ہے۔ اگر تم لوگوں نے اسے قبول کیا تو میں بھی تم لوگوں کی بیعت قبول کرنے پر آمادہ ہوں، ورنہ کبھی تم لوگوں کی بیعت قبول نہ کروں گا، نہ خلافت کا سنگین بوجھ کاندھے پر لوں گا۔ انہوں نے کہا، یا علی، آپ جو فرمائیں گے ہم جان و دل سے قبول کریں گے۔ پھر سارے عوام مسجد کی طرف چلے، وہاں مجمع ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام بھی مسجد میں تشریف لائے، منبر پر جا کر اس طرح گفتگو شروع کی، اے لوگو، میں نہیں چاہتا کہ کرسی خلافت پر بیٹھوں اور تم پر حکومت کروں، لیکن آخر کیا کروں، تم لوگ مجھے نہیں چھوڑتے، میرے کندھے پر یہ سنگین بوجھ ڈالنا ہی چاہتے ہو۔ میں پہلے سے تم لوگوں کے سامنے یہ خاص بات رکھ دینا چاہتا ہوں اور تم سے اس پر عہد لینا چاہتا ہوں کہ میری خلافت کے دوران یہ دو باتیں سختی سے عملی جامہ پہنائی جائیں گی۔ نمبر 1، طبقاتی امتیازات ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 2، تمام مسلمانوں کے درمیان مساوات کا سختی سے نفاذ ہوگا۔ ہاں، میری خلافت کے زمانے میں اس قانون کو عام ہونا چاہیے، یہاں تک کہ میں بھی جو تمہارا حاکم ہوں، تمہارا بیت المال اور دولت کے تمام اختیارات میرے قبضے میں ہیں، میں بھی حق نہیں رکھتا کہ دوسرے لوگوں کے حقوق سے ایک درہم زیادہ لے لوں۔ پھر امام نے مزید فرمایا، اپنی حرص و طمع کے دانت کند کر لو، کسی قسم کے معاشرتی امتیاز کی توقع نہ رکھو، مجھ سے اضافی حقوق نہ لے سکو گے۔ کیا تم لوگ اس شرائط پر میری خلافت سے راضی ہو؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں یا علی، ہاں۔ اس وقت امیر المومنین نے دعا کی، خدایا تو اس عہد پر گواہ رہنا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ بیعت کے لیے بڑھنے لگے اور مراسم بیعت شروع ہوا۔ اور یہ روایت طبری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 152، کنز المال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 161، ترجمہ فتوح ابن اسم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 243 پر موجود ہے۔ بلاذری لکھتا ہے کہ اگر وہ گروہ در گروہ بلاذری لکھتا ہے کہ گروہ در گروہ مسلمان تیزی اور کامل اشتیاق کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ یہ بھی نعرے لگا رہے تھے کہ ہمارے علی امیر المومنین ہیں، ہمارے علی امیر المومنین ہیں، ہمارے علی امیر المومنین ہیں۔ یہ نعرے لگاتے ہوئے علی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا، یا علی، آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے حاکم ہونا ضروری ہے، ہم نے بھی آپ کو اپنا پیشوا امام بنایا ہے، اب ہم آئے ہیں تاکہ آپ کی بیعت کریں اور اسلامی خلافت کے معاملات اور حالات آپ کے حوالے کریں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا، خلیفہ اور امام کا انتخاب صرف تمہارے اجتماع سے انجام پذیر نہیں ہو سکتا، بلکہ ان لوگوں کو بھی شریک ہونا چاہیے جو جنگ بدر میں شامل تھے اور جنہیں سبقت اسلامی کا شرف حاصل ہے۔ انہی کی رائے اور مشورے سے خلیفہ متعین ہوتا ہے۔ جس وقت حضرت علی علیہ السلام کی بات بدری صحابہ کے کانوں میں پڑی، وہ تمام لوگ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا علی، ہم نے آپ کو منتخب کیا، ہاں آپ ہی کو منتخب کیا، کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی کے لیے خلافت سزاوار نہیں اور اس جگہ کے لیے آپ سے بہتر اور موزوں دوسرا کوئی شخص نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی اور ان کی رائے حاصل کر لی تو منبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو خبردار کیا کہ میں نے خلافت قبول کر لی ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھ حضرت علی علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے اور مراسم بیعت کا آغاز ہو گیا۔ طلحہ پہلا شخص تھا جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی۔ اتفاق سے اس کا ہاتھ شل تھا۔ کہتے ہیں کہ اس عیب پر حضرت علی علیہ السلام نے بدشگونی سمجھی اور فرمایا، دیر نہیں گزرے گی کہ یہ اپنا عہد توڑ ڈالے گا۔
لیکن طبری نقل کرتا ہے کہ جس وقت طلحہ نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی، حبیب بن ذؤیب نے دیکھا کہ یہ بیعت پوری نہ ہوگی، کیونکہ پہلا ہاتھ جو بیعت کے لیے بڑا ہے ناقص اور معیوب ہے۔ لیکن جو بھی صورت ہو، مدینے والے اس بیعت کو طلحہ کے مشلول ہاتھ کی وجہ سے بدشگونی سمجھ رہے ہیں، لیکن عائشہ نے اس کو نیک شگونی خیال کیا اور خوشحال ہو کر کہا، اب مدینے والے طلحہ کے اس ناقص ہاتھ پر بیعت کر کے انہی کو خلیفہ منتخب کریں۔ عنوان ہے جب فرمان قتل انتقام میں بدل گیا۔ خلافت عثمان کے آخری ایام میں عائشہ حالات خلافت سے سخت کبیدہ خاطر ہو گئی تھیں، کیونکہ وہ 2 خلافتوں کے زمانے میں وہ جن حالات سے بہرہ مند تھیں ان سے قطعی محروم ہو چکی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ عائشہ نے مخالفت عثمان کا پرچم بلند کیا، اس مہم میں جٹ گئی، شہروں شہروں خطوط لکھے تاکہ عثمان کے روش سے مسلمانوں میں جو برہمی ہے وہ شورش اور انقلاب کا روپ دھار لے۔ جب آتش فتنہ مشتعل اور اپنے کو کامیاب دیکھا تو مکہ کی راہ لی، وہیں سکونت پذیر ہو گئی اور ہر لمحے قتل عثمان پر بیعت طلحہ کا انتظار کرنے لگی۔ اس سلسلے میں طبری لکھتا ہے، ایک دن اخضر نام کا شخص مدینے سے مکہ آ گیا۔ عائشہ نے اسے دیکھ کر پوچھا، مدینے کا کیا حال ہے؟ اخضر نے جواب دیا، عثمان نے مصر والوں کو قتل کر ڈالا۔ عائشہ چلائیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ واقعی اب عثمان نے اپنی سرکشی اس حد تک کو پہنچا دی ہے کہ جو لوگ اپنے حق کے لیے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں انہیں قتل کر ڈالتا ہے۔ خدا کی قسم میں اس ظلم و زیادتی پر کبھی راضی نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص آیا، عائشہ نے اس سے بھی پوچھا کہ تم نے مدینے کے حالات کیا دیکھے؟ اس نے جواب دیا، مصر والوں نے عثمان کو قتل کر ڈالا۔ عائشہ نے کہا، کتنی حیرت کی بات ہے، اخضر نے قاتل کو مقتول سمجھ لیا۔ اسی تاریخ سے عربی زبان میں یہ کہاوت آ گئی کہ فلاں شخص تو اصغر سے بھی زیادہ جھوٹا ہے۔ بلازری لکھتا ہے، جس وقت قتل عثمان کی خبر مکہ میں عائشہ کو ملی تو حکم دیا کہ مسجد الحرام میں زمیہ لگایا جائے۔ انہوں نے خیمے میں جا کر یہ خطبہ دیا، یعنی خیمہ لگایا جائے اور خیمے میں جا کر یہ خطبہ دیا کہ اے لوگو، سمجھ لو کہ میں عثمان کی روش کی وجہ سے پیشن گوئی کرتی ہوں کہ وہ ایک دن اپنی قوم اور مسلمانوں کے ہاتھوں بدبختی کا شکار ہوگا، جس طرح ابو سفیان جنگ بدر میں اپنی قوم کے ہاتھوں بدبختی کا شکار ہوا تھا۔ اور یہ روایت انصاب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 91، کنز المال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 161 پر موجود ہے۔ اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ جس وقت عثمان کی خبر مکہ میں عائشہ کو ملی تو کہا، عثمان رجت خدا سے دور ہو اور اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے تباہی گھاٹ لگا، کیونکہ خدا تو کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ کبھی کہتی ہیں، خدایا اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، اس کے گناہوں کی وجہ سے ورطۂ ہلاکت میں جھونک دے۔ اسی طرح وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا، اے لوگو، قتل عثمان کی وجہ سے تم ہرگز غمگین نہ ہو۔ قوم سمود کا احمر جس نے ناقہ صالح کے پیر کاٹے تھے، وہ قوم سمود کو ہلاکت میں ڈالا تھا۔ عثمان بھی اسی طرح تمہارے درمیان باعث فساد اور اختلاف نہ بن جائے۔ وہ قتل ہو گیا، اگر عثمان قتل ہو گیا تو یہ طلحہ موجود ہے، یہ تمام لوگوں میں سب سے لائق اور بہتر شخص ہے، اس کی بیعت کر لو اور اختلاف اور تفرقہ سے بچو۔ عائشہ ان باتوں کے بعد جس قدر جلد ممکن ہوا تیزی سے مدینے کی طرف چلی، راستے بھر مدینے کے اوضاع اور حالات کا پتہ لگاتی رہیں، لیکن طلحہ کے خلیفہ ہونے میں ان کو ذرا بھی شک و شبہ نہ تھا۔ اور یہ روایت حاشیے میں لکھا ہے کہ نمبر 1، کیونکہ طلحہ خلیفہ اول کے چچیرے بھائی تھے، اس خاندان کے ہونے کی وجہ سے خلافت سے قربت حاصل تھی، لیکن عائشہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی کے بارے میں یہ رائے ظاہر نہیں کی۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ عائشہ نے مدینے کی راہ تیزی سے طے کی اور اس فکر میں غلطاں تھی کہ وہ بڑبڑاتی ہوئی جا رہی تھیں۔ عثمان وہی یہودی شخص، عثمان اپنی عیاریوں اور حماقتوں کا مجموعہ، رحمت خدا سے دور ہوا
اسامن کو الگ کرو، جس سے طلحہ کی بات کرو، مجھ سے طلحہ کی بات کرو، وہی عثمان کو الگ کرو، مجھ سے طلحہ کی بات کرو، وہی جو میدان جنگ کا شیر ہے، میرے چچیرے بھائی طلحہ کی بات مجھ سے کرو۔ اے طلحہ، کیا کہنا تمہارے باپ کا جس نے تمہارے جیسا فرزند پیدا کیا۔ لوگوں نے بڑا اچھا انتخاب کیا۔ لوگوں نے نہ صرف طلحہ کو خلافت کے لیے مناسب سمجھا، اسی کو خلافت کے لیے منتخب کیا، ہاں صرف وہی اس کے لائق بھی ہے۔ گویا دور سے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ لوگ بڑھ کر اس کی بیعت کر رہے ہیں۔ میری سواری تیز ہکاؤ تاکہ میں اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ عائشہ اسی غوطے میں تھی، مدینے کی رات طے کر رہی تھیں کہ اثنائے راہ عبید ابن ام کلاب، اور یہ ہے حاشیے میں لکھا ہے کہ عبید قلیبہ لیث کا فرد تھا۔ اس کا عائشہ سے مکالمہ اکثر مورخوں نے لکھا ہے، جیسے طبری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 172 پہ موجود ہے، ابن اسیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 80 پر، طبقات کی بن سعد میں جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 88 پر، اور کنز المال کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 16 پر موجود ہے کہ ان کا سامنا ہوا عبید ابن ام کلاب سے۔ وہ مدینے سے آ رہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ اے عبید، مدینے کی کیا خبر ہے؟ عبید نے جواب دیا، لوگوں نے عثمان کو قتل کر ڈالا اور 8 دن بغیر سرپرست رہے۔ عائشہ نے جھٹ سے پوچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ عبید نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ بخیر و خوبی کام انجام پا گیا۔ مسلمانوں نے پوری دل جمی اور ایک دل و زبان سے ہو کر علی ابن ابی طالب کی بیعت کر لی اور انہی کو امام منتخب کر لیا۔ عائشہ نے کہا، خدا کی قسم، اگر خلافت کا معاملہ علی کے حق میں تمام ہوا ہے تو آسمان پھٹ پڑے۔ اے عبید، تجھ پر افسوس ہو، ذرا غور تو کر، تو کیا کہہ رہا ہے؟ عبید نے کہا، اے عائشہ، اطمینان رکھیے، واقعہ ایسا ہی ہے جیسا میں نے بیان کیا۔ عبید کی بات سنتے ہی عائشہ نے صدائے فریاد بلند کی اور زور زور سے چلانے لگی، ہائے واویلا کرنے لگی۔ عبید نے کہا، اے عائشہ، تم علی کی بیعت سے نالا اور خفا کیوں ہو؟ خلافت علی سے خوش کیوں نہیں ہو؟ علی تو خلافت کے لیے سب سے زیادہ سزاوار اور لائق ہیں۔ علی ہی میں جن کے فضائل و مناقب کا کوئی پائے سنگ نہیں ہے۔ ابھی عبید کی بات یہیں تک پہنچی تھی کہ عائشہ نے چلا کر کہا، مجھے واپس لے چلو، جتنی جلدی ہو سکے مجھے واپس لے چلو۔ اس طرح وہ مکہ واپس چلی گئی، لیکن اپنا پہلا نعرہ جن میں قتل عثمان کا فرمان صادر کیا تھا اب بدل دیا۔ اب وہ کہہ رہی تھی، خدا کی قسم، عثمان بے گناہ و مظلوم قتل کیے گئے، مجھے ان کے انتقام کے لیے اٹھنا چاہیے، قیام کرنا چاہیے۔ عبید نے کہا، اے عائشہ، مجھے سخت حیرت ہے، آپ کل تک عثمان کے کفر کا فتویٰ صادر کرتی تھی، قتل کا حکم دیتی تھی، اس کا نام بڈھا یہودی رکھ چھوڑا تھا، کتنی جلدی آپ اپنی بات سے پلٹ گئی کہ آج عثمان کو مظلوم اور بے گناہ کی حیثیت سے متعارف کرا رہی ہیں؟ عائشہ نے کہا، ہاں، عثمان ایسے ہی تھے، لیکن انہوں نے خود توبہ کر لی تھی، یہ عوام تھے جنہوں نے ان کی توبہ پر توجہ نہیں کی، انہیں بے گناہ قتل کر دیا۔ جانے دو ابھی بھی ان باتوں کو، تمہیں میری گزشتہ باتوں سے کیا سروکار؟ جو کچھ میں آج کہہ رہی ہوں اسے مانو، آج کی میری بات کل سے بہتر ہے۔ عبید نے عائشہ کی بات پر چند اشعار پڑھے۔ کہتے ہیں، اے عائشہ، ان تمام اختلافات اور انقلابات کا سرچشمہ تم ہی ہو، تمام لرزہ خیز طوفان اور فتنوں کا تم ہی نے پیدا کیا، تمہیں نے قتل عثمان کا فرمان صادر کیا، تمہیں نے کہا کہ وہ کافر ہو گیا ہے، اگرچہ ہم نے تمہارے حکم سے عثمان کو قتل کیا، لیکن دراصل عثمان کی قاتل تم ہو کہ تم نے قتل کا حکم دیا۔ اے عائشہ، نہ تو آسمان پھٹ پڑا، نہ چاند سورج گہنا گئے، بلکہ لوگوں نے اس عظیم انسان کی بیعت کر لی، وہ بہادر مرد جو جنگی لباس زیب تن کرتا ہے اور سرکش اور خود پسند لوگوں کی گردن اینٹتا ہے۔ کیا وہ شخص جو وفادار ہو اور اس کے مانند ہو سکتا ہے جو غدار ہو؟ اس کے بعد عائشہ مکہ واپس چلی گئیں اور مسجد الحرام میں اپنا اونٹ بٹھایا اور اپنے آپ کو حجرہ اسود کی طرف لا کر آگے بڑھیں۔ اسی ہنگام میں لوگوں نے چاروں طرف سے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ جب عائشہ نے اپنے گرد بڑا مجمع دیکھا تو انہیں مخاطب کر کے کہا، اے لوگوں، مظلوم
عثمان کو قتل کر دیا گیا، مجھے بھی ان کی مظلومیت پر رونا چاہیے۔ خدا کی قسم ان کا خون کا انتقام ضرور لوں گی۔ کبھی کہتی تھی اے قبیلہ قریش، علی نے عثمان کو قتل کرا دیا۔ عثمان وہ تھے جن کی ایک رات علی کی تمام زندگی سے بہتر تھی۔ ابو مخنف نے بھی اسی روایت کو نقل کر کے کہا، جب عائشہ کو معلوم ہوا کہ لوگوں نے علی کی بیعت کر لی تو صدائے فریاد بلند کی، ناز جائے جن لوگوں کا خلافت کو قبیلہ تمیم میں واپس نہیں کر رہے۔ عنوان ہے بیعت توڑنے والے۔ عام طور سے تمام مسلمانوں نے جان و دل سے حضرت علی علیہ السلام کو خلافت کے لیے چن لیا، ان کی بیعت بھی کر لی، سوائے چند نفر کے جو انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، جیسے عبداللہ بن عمر، محمد بن مسلم، اسامہ بن زید، حسان بن ثابت اور سعد بن ابی وقاص۔ حضرت علی علیہ السلام کے دوستوں میں سے 2 افراد عمار یاسر اور مالک اشتر نے ان سے اس بارے میں گفتگو کی۔ عمار نے کہا، اے امیر المومنین، عام مسلمانوں نے تو آپ کی بیعت کر لی سوائے ان چند لوگوں کے جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ آپ خود انہیں بیعت کرنے کے لیے بلائیے، شاید آپ کی بات مان لیں اور صحابہ کی روش اور مہاجر اور انصار کے رویے سے روگردانی نہ کریں، مسلمانوں کے اجتماع سے الگ نہ ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے عمار، جو شخص میری پھیلی ہوئی آغوش میں نہ آئے وہ دل و جان سے میری بیعت نہ کرے، مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں۔ مالک اشتر نے عرض کی، یا امیر المومنین، ان میں سے بعض سر پھرے اگرچہ سبقت اسلامی بھی رکھتے ہیں، لیکن صرف سابق الاسلام ہونا بیعت سے روگردانی کو جائز نہیں بنا سکتا۔ خلیفہ معین کرنا تو انتہائی حساس موضوع ہے، بڑا اہم ہے، اس کی مخالفت اجتماعیت سے انحراف ہے۔ انہیں بھی دوسروں کی طرح بیعت کرنی چاہیے اور مسلمانوں میں تفرقہ اور اختلاف نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے اشتر، میں ان لوگوں کے خیالات کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، اگر انہی کے حال پہ چھوڑ دوں تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ بیعت کے لیے مجبور کروں۔ انہی منحرفین میں سعد بن ابی وقاص بھی تھا۔ اس نے حضرت علی کی خدمت میں آ کر کہا، یا علی، خدا کی قسم مجھے اس بارے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں کہ آپ مرتبہ خلافت کے سب سے لائق موضوع ہیں، لیکن کیا کروں، مجھے بھرپور یقین ہے کہ دیر نہیں گزرے گی کہ کچھ لوگ اسی خلافت کے لیے جسے آپ کے حوالے کیا ہے آپ سے شدید نزاع اور اختلاف کریں گے، بات خوریزی تک پہنچے گی۔ میں آپ کی اس شرط پر بیعت کر سکتا ہوں کہ زبان کی تلوار آپ میرے اختیار میں دے دیں تاکہ جو بھی قتل کا سزاوار ہو مجھے متعارف کرا دے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، اے سعد، مسلمانوں نے میری باتوں پر اس شرط سے بیعت کی ہے کہ میں کتاب خدا اور سنت رسول کے مطابق عمل کروں۔ کیا میں نے ان دونوں کی مخالفت کی ہے کہ تم میری مخالفت کر رہے ہو؟ تم بھی آزاد اور خود مختار ہو، اسی شرط کے مطابق میری بیعت نہ کرو اور اجتماعیت سے الگ رہو۔ اور یہ روایت موجود ہے، ترجمہ فتوح الاسم، صفحہ نمبر 163 پر۔ ان چند افراد کے علاوہ کچھ بنی امیہ کے لوگوں نے بھی علی کی بیعت نہیں کی تھی۔ مشہور مورخ یعقوبی لکھتا ہے کہ ان چند منحرفین میں سے کچھ کے نام یہ ہیں: مروان بن حکم، سعید بن عاص، ولید بن عقبہ۔ یہ لوگ بھی حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ ان میں تیز ترار ولید تھا۔ اس نے حضرت علی سے عرض کی، یا علی، آپ نے ہم سب کو اچھی طرح کوٹ ڈالا، ہماری کمریں توڑ ڈالی۔ میں ہی ہوں کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے میرے باپ کو جنگ بدر میں قتل کیا، سعید کے باپ کو بھی آپ نے قتل کیا جو قریش کا بااثر تھا۔ اس کے قتل سے آپ نے قبیلہ قریش کی کمر توڑ دی، اور یہ جو مروان ہے اس کے باپ کی بھی مذمت کی، ہمیں اور اس کے باپ کی برائی بیان کر کے ہمارے کلیجے چھلنی کیے۔ جس دن عثمان نے اس پر احسان اور صلہ رحمی کا برتاؤ کیا، اس کے حقوق میں اضافہ کیا، تو آپ نے اس پر عثمان کی لے دے مچائی، اس پر سخت نکتہ چینی کی۔ ان تمام گروہوں اور خفگیوں کے باوجود آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو کچھ ہم لوگوں سے خلافت عثمان کے بارے میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو نظر انداز فرمائیے۔ ہم نے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیے ہیں انہیں بھول جائیے۔ ہم نے مسلمانوں کے مال و دولت کو لوٹا ہے، انہیں واپس نہ لیجیے۔ دوسرے یہ کہ قاتلان عثمان کو سزا کے طور پر قتل کیجیے۔ یہ تھا خلاصہ بنی امیہ کے تیز ترار شخص کی بات کا۔
حضرت علی علیہ السلام نے ان کی باتیں سن کر غضبناک ہوئے. آپ کے چہرے پر آثار غضب صاف دکھائی دیے جا سکتے تھے. آپ نے فرمایا تم نے جو کچھ کہا میں نے تمہارے باپ اور بزرگوں کو قتل کیا ہے تو انہیں میں نے نہیں قتل کیا بلکہ ان کی حق سے مخالفت اور دشمنی نے قتل کیا ہے. شرک اور بت پرستی کی طرفداری نے قتل کیا ہے. تم نے جو بھی پیشکش کی ہے ہم نے بیت المال سے بڑی دولت لے لی ہے, بے حساب مال لوٹا ہے. تم سے نہیں لوں تو سن لو کہ اس بارے میں بھی میرا عدالت اور انصاف ہی کار فرما ہوگا. عدالت کا جو بھی تقاضا ہوگا میں اسی کے مطابق برتاؤ کروں گا. تم نے دوسری پیشکش کی ہے کہ عثمان کے قاتلوں کو قتل کروں. اگر میں آج انہیں قتل کر دوں تو ایک بہت بڑی داخلی جنگ مسلمانوں کے درمیان چھڑ جائے گی. امیر المومنین نے مزید فرمایا یہ بہانہ ختم کرو, جو کہتا ہوں اس پر کان دھرو, یہی تمہارے حق میں مفید ہے. میں تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول کی طرف بلا رہا ہوں. حق کو قبول کرو, باطل سے دور ہو جاؤ, کیونکہ اگر کسی کی زندگی سایہ حق و عدالت میں اس کے لیے تلخ ہو اور باطل کے سائے میں ہو تو اور بھی تلخ ہوگی. یہی ہے میری آخری بات. دل چاہے مانو اور دل چاہے تو اپنے خیالات کی پیروی کرو, جہاں جی چاہے چلے جاؤ. مروان نے کہا ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں, آپ کے ساتھ ہیں, تاکہ اس کے بعد کیا گزرتی ہے. یہ روایت ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125. مسعودی فصل بیعت علی ترجمہ مفتول بن اسم صفحہ نمبر 193 اور 194 پر.